کو جو رحمت کا خزینہ ہے، کیا رب نے عطا ہم کو جو رحمت کا خزینہ ہے، بنایا جس میں اللہ نے مکہ و مدینہ ہے، نگینوں میں چنا اس نے ایک ایسا نگینہ ہے، نگینوں میں چنا اس نے ایک ایسا نگینہ ہے، بڑا عرفہ بڑا اعلیٰ محرم کا مہینہ ہے۔ اب آپ حضرات کے سامنے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب بھائی محمد عمیر صاحب۔ میں ان سے التماس گزار ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم۔ صدق الله العظيم۔ کیا رب نے عطا ہم کو جو رحمت کا خزینہ ہے، کیا رب نے عطا ہم کو جو رحمت کا خزینہ ہے، بنایا جس میں اللہ نے وہ مکہ و مدینہ ہے، نگینوں میں چنا اس نے ایک ایسا نگینہ ہے، نگینوں میں چنا اس نے ایک ایسا نگینہ ہے، بڑا عرفہ بڑا اعلیٰ محرم کا مہینہ ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو اپنی برکات و فضائل اور عظمت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس مہینہ کی تاریخی حیثیت تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس مہینہ کی حرمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینہ میں خصوصی اعمال اس کی عظمت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں عاشورہ محرم یعنی 10 محرم الحرام کی بڑی اہمیت ہے، لیکن عرف عام میں لوگوں میں جو مشہور ہے کہ عاشورہ محرم کی عظمت اور شان و شوکت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ اس دن کی عظمت اور شان روز اول یعنی جب سے کائنات بنی ہے اسی وقت سے ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ ماہ محرم کو اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا ہے، یعنی اس مہینہ کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ نسبت جتنی اونچی ہوگی عزت بھی اتنی ہی بڑھے گی۔ بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ کعبہ شریف کو بیت اللہ کہا تو کعبہ کی عظمت بڑھ گئی۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا تو یہ اونٹنی ممتاز ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا تو وہ اللہ کے دوست بن گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا تو قربانی کی سنت جاری ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا تو وہ برگزیدہ اولو العزم نبی بن گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا تو وہ اب تک آسمانوں پر زندہ ہیں۔
سرور کونین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہا تو وہ کامل و اکمل خاتم الانبیاء بن گئے۔ قرآن کو کتاب اللہ کہا تو آسمانی کتابوں کی سردار بن گئی۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو روح اللہ کہا تو تمام فرشتوں کے سردار بن گئے۔ اس طرح جب محرم الحرام کو شہر اللہ کہا گیا تو یہ مہینہ بھی عزت و عظمت رفعت و برکت والا بن گیا۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی روزہ میں اتنا زیادہ مبالغہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنا کہ عاشورہ محرم کی روزے کی فکر میں دیکھا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ محرم کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے اور ہم کو اس پر ابھارتے تھے، اور عاشورہ محرم کی تاریخ آنے پر ہم کو دھیان دلاتے تھے۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں حکم دیا اور نہ ہمیں ابھارا اور نہ ہی اس کے آنے پر ہمیں دھیان دلایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو وہاں یہودوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ یہودوں نے جواب دیا کہ بہت عظیم دن ہے، اس دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم اور غلامی سے نجات دی تھی۔ فرعون اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا، لہذا ہم لوگ بھی ان کی اتباع میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں اس دن کا روزہ رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا اور فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 کا ایک روزہ ملاؤں گا۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے اس کو چاہیے 10 کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کا روزہ بھی رکھے تاکہ یہودوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اگر تاریخ کی برگردانی کی جائے تو یہ حقیقت بالکل کھول کر سامنے آ جائے گی کہ محرم الحرام کی عظمت اور اہمیت روز اول سے ہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تو اتفاق سے اس تاریخ کو پیش آ گیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اس کے قدر و قیمت میں اور اضافہ ہو گیا، چونکہ عام مسلمان اس تاریخ احمد کو اس واقعے سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں جبکہ اس مہینہ میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ گرامی قدر سامعین، انبیاء کرام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے بڑے بڑے واقعات اسی مہینہ میں واقع ہوئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اسی مہینہ میں، سیدنا ادریس علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے تو اسی مہینہ میں، ترکی میں موجود جودی پہاڑ پر سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تو اسی مہینہ میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نینوا شہر میں پیدائش ہوئی تو اسی مہینہ میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا تو اسی مہینہ میں، سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو اسی مہینہ میں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اسی مہینہ میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تو اسی مہینہ میں، فرعون کی فوجیں درہ قلزم میں غرق ہوئی تو اسی مہینہ میں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت ملی تو اسی مہینہ میں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اسی مہینہ میں۔ یہ تو انبیاء کرام کی مختصر تاریخ ہے۔ اگر جہان عالم کے واقعات کو دیکھا جائے وہ بھی اسی مہینہ میں واقع ہوئے۔ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے والے یمن کے بادشاہ ابرہہ کا انجام اسی مہینے میں واقع ہوا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ شہادت کی وجہ سے صرف محرم کی 10 تاریخ ہی نہیں بلکہ محرم کا پورا مہینہ ہی غم کا مہینہ سمجھا جانے لگا۔
لوگ اس مہینہ میں نہ تو شادی بیان کرتے اور نہ ہی کی اور خوشی کا تقریب، حالانکہ نہ محرم غم کا مہینہ ہے اور نہ ہی محرم کی 10 تاریخ غم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا یہ مومن کے لیے غم کی بات نہیں بلکہ خوشی کا سودا ہے۔ شہادت تو مومن کا ہے مطلوب ہے، تو شاعر نے کیا خوب کہا، شہادت مطلوب مقصود مومن، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی وما علینا الا البلاغ المبین۔